السلام علیکم ناظرین، وائس آف حیات میں خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر کے لائک اینڈ کامنٹ بھی کر دیجیے۔ کیا آپ بھی جڑواں بچے چاہتے ہیں؟ جانیے ماہرین جڑواں بچوں کی پیدائش ممکن بنانے کے لیے کیا مشورے دیتے ہیں۔ جڑواں بچوں کے حمل کے لیے بہت سے شادی شدہ جوڑے خواہش رکھتے ہیں، لیکن ماہرین کے مطابق صرف 200 میں سے ایک حمل ایسا ہوتا ہے جس میں جڑواں بچوں کی پیدائش ممکن ہوتی ہے۔ لیکن یہاں یہ بات جاننا بے حد ضروری ہے کہ ماہرین جڑواں حمل کو پیچیدہ حمل تصور کرتے ہیں، مگر جڑواں بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں اور کس طرح جڑواں بچوں کا حمل ممکن ہے؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں ماہرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جڑواں بچوں کا حمل کس طرح ممکن ہے؟ ماہرین کے مطابق ایک جڑواں حمل تو انسان کے جینس میں ہوتا ہے، یعنی جہاں ماں باپ جڑواں پیدا ہوئے ہوں یا پھر دادا دادی میں کوئی اور پھر ان کی اولاد بھی جڑواں پیدا ہوئی ہو، تو ممکن ہے کہ ایسے بچوں کی شادی کے بعد حمل بھی جینیاتی طور پر ہی جڑواں ہو سکتا ہے۔ آپ کے جڑواں بچے ہو سکتے ہیں یا پھر نہیں؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی دوا یا کوئی جدید طریقہ تو اب تک دریافت نہیں ہوا ہے جس کے تحت جڑواں بچے پیدا ہونے کی گارنٹی دی جا سکے، مگر آج کل ایسا دیکھا گیا ہے کہ بڑھتی عمر میں خواتین کا حمل ٹھہرنا، یعنی شادی دیر سے ہونا کے بعد بچوں کی پیدائش میں بھی دیر کرنا، اس سے خواتین کے پیریڈ سائیکلز میں کچھ ایسے ہارمونل تبدیلیاں آ جاتی ہیں جس سے جڑواں بچے جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا وزن بھی اس کی وجہ ہے، جو کہ ہارمونل تبدیلیاں پیدا کرتا ہے باڈی میں، اور اس طرح سے جڑواں بچوں کی پیدائش ہو رہی ہے۔ لیکن یہ صرف ایک رسک ہے، لازمی نہیں کہ ایسا ہو، اور اس کے لیے کوئی شادی دیر سے کرے یا پھر اپنا وزن بڑھائے کہ ہمارے جڑواں بچے ہوں گے، تو پھر یہ اس میں سے 100 میں سے چند فیصد خواتین کے ساتھ یہ ایسا ہوتا ہے، تو اس لیے آپ ایسا نہیں کریں۔ اس کے علاوہ ماہرین کے مطابق اگر ایک مرتبہ جڑواں بچے آپ کے ہو چکے ہیں تو ممکن ہے کہ اگلی بار بھی آپ کے جڑواں بچہ ہو سکتے ہیں۔ حمل ٹھہرانے کی ادویات جن سے انڈا قدرتی طور پر کے بجائے دوا کے ذریعے بنایا جاتا ہے، ان ادویات کے استعمال سے بھی ممکن ہے کہ ایک کے بجائے 2 انڈے بن جائیں اور جڑواں حمل آپ کو ٹھہر جائے۔ حمل ٹھہرنے کی ایک بڑی وجہ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں مباشرت کو ایک گند فعل سمجھا جاتا ہے، اس لیے مباشرت کے فوراً بعد اکثر خواتین حمام چلی جاتی ہیں صفائی کے لیے۔ میاں بیوی کے درمیان مباشرت ایک حلال عمل ہے جس میں کوئی گندا پن نہیں ہوتا ہے، اور حمام چلے جانے کے بعد میں سے وہ ضائع ہو جاتا ہے، لہٰذا فارغ ہونے کے بعد کم از کم 3 منٹ ایسی پوزیشن میں لیٹے رہیں، اور ایک دوسرے سے الگ ہونے کے بعد بھی کم از کم 20 منٹ تک عورتیں حمام نہ جائیں تاکہ منی ضائع نہ ہو اور اسے ہدف تک پہنچائیں۔ حمل ٹھہرانے کا نیا طریقہ۔ کافی سارے مرد اور خواتین اس بات کو لے کر پریشان ہوتے ہیں کہ ان کو اولاد کے حصول کے لیے ہم بستری کب کرنی چاہیے اور کیسے کرنی چاہیے۔ حمل ٹھہرانے کا طریقہ۔ حمل ٹھہرانے کے بہترین دن کون سے ہیں؟ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ پریگنینسی، حمل یا امید ہونے سے کون سے دن مناسب سمجھے جاتے ہیں جن کے درمیان میاں بیوی کو مباشرت کرنی چاہیے۔ میڈیکل سائنس کے مطابق عام طور پر خواتین کو 1 ماہ میں عین ایام ختم ہونے کے بعد اگلی بار ایام شروع ہونے تک عام طور پر خواتین کے جسم میں ایک بار انڈا بننا اور خارج ہوتا ہے۔ مرد کا مادہ یعنی کہ منی اسپرم خواتین کے اندر 3 سے 5 دن تک اندر رہتا ہے، جبکہ خواتین کے انڈے کی عمر عام طور پر 4 گھنٹے اور 12 گھنٹے ہوتی ہے، 4 دن اور 12 گھنٹے ہوتی ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق اگر خواتین کا انڈا اور مرد کی منی 4 سے 8 گھنٹے تک ساتھ رہے تو امید ہوتی ہے کہ آپ پریگننٹ ہو سکتی ہیں، لیکن اگر جو منی وغیرہ ہے، اگر اسپرم خاتون کا مبینہ اس کے کم وقت کے ساتھ رہے تو پھر امید یعنی پریشانی ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اگر ایک خاتون کے ایام 28 دن کے ہیں اور تو 11ویں دن سے لے کر 14ویں دن اس کا ایام ہوگا، ٹھیک ہے، اور 100% درست بنانا ممکن نہیں ہے، اس لیے ڈاکٹرز عام طور پہ میاں بیوی کے لیے خاتون کے ایام ختم ہونے کے بعد 7ویں دن سے لے کر 20ویں دن تک اس عرصے میں مباشرت کرنے کو امید دیتے ہیں کہ آپ کو پریگنینسی ہو سکتی ہے۔ ان دنوں مباشرت تجویز کرتے ہیں۔
ان دنوں مباشرت پریگنینسی کے لیے مفید ہوتی ہے۔ اس کے بعد وجائنا میں یہ سرویکل فلوئڈ انڈے مرغی کے کچے انڈے کی سفیدی کی طرح صاف اور چھلنے والے سی ہو جاتے ہیں۔ یہ دن پریگنینسی کے لیے انتہائی مفید اور پر امید ہوتے ہیں۔ انتہائی مفید باشک مدت پوری ہونے کے بعد وجائنا ایک بار پھر سے خشک ہو جاتی ہے، یعنی اس میں سرویکل لیونڈر یا پھر سیال نہیں رہتا اور اس کی رنگت اور اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش اچھی لگ رہی ہو تو اس کو شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، کیونکہ اچھی اور میٹھی بات بتانا بھی صدقہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی ضرورت مند کا بھلا ہو جائے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔